امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ پیاز ویاز کی ضرورتیں رہتی نا، انہی کی فکریں رہتی، ہم دین کا کام نہ کر سکتے۔ ان فکروں سے جتنا آپ مدرس کو آزاد کریں گے نا، اسی طرح وہ زیادہ تعلیم پہ توجہ دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ معاشی مسائل ہیں یا کیا وجوہات ہیں کہ ابھی اساتذہ اپنا ٹائم پورا کرتا ہے پھر وہ جو ہے نا وہ چلے جانے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا طلباء کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا یا کچھ معاشی معاملات اور اس طرح کی چیزیں ہیں؟ اس ٹائم موبائل اور بے شک بے انٹرنیٹ، شک، اس نے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا تعلیم و تربیت سے پیچھے کر دیا۔ صحیح، ٹھیک، جن اداروں میں ویسے ہی اجازت ہے موبائل کی، تو وہاں تو بچے بالکل ہی آپ کو پتہ ہے، اور جہاں پابندیاں، ہم نے اپنے ادارے میں بہت سخت پابندی رکھی ہوئی ہے۔ شیخ ابھی جو مدارس میں تعلیمی ماحول نظر آتا ہے اس طرح جس طرح آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے آتا تھا، تو اس میں کیا صرف سارے مطلب کون ذمہ دار کون سمجھتے ہیں آپ؟ پچھلے دن فیصل آباد سلفیہ میں ہم امتحان لینے گئے تھے، سعودیہ کی طرف سے آل فیصل آباد حفظ کا مقابلہ تھا، ماشاء اللہ، تو پروفیسر یاسین ظفر صاحب فرمانے لگے کہ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ سب سے چھوٹی عمر کے شیخ الحدیث ہیں، قاری شفیق صاحب۔ تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ ہے، تو آپ کیا رائے دیتے ہیں بچے کو کب حفظ کرنا چاہیے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں بچے کو حفظ نہیں کروانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شخصیت جو اس نشست میں موجود ہیں اور جن کے حالات زندگی سے ہم انشاءاللہ تعالی معلومات حاصل کریں گے، ان کا تعلق قرآن کالج پھول نگر سے ہے۔ یہ قاری صہیب صاحب میر محمدی حافظہ اللہ کا ایک ادارہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلک میں سب سے نمایاں جو چند ایک ادارے ہیں، اور مینجمنٹ کے اعتبار سے، اس کے علاوہ تعلیمی معیار کے اعتبار سے جو چند ایک نمایاں ادارے ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں یہ بیسیکلی وہاں پر مدرس ہیں اور بخاری شریف کی کلاس لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی استاد ہیں۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان میں واحد غالباً ادارہ ہے جو بخاری شریف 2 سال میں پڑھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں اور مزید معلومات ان سے حاصل کرتے ہیں، تعلیمی اعتبار سے، ان کی ذاتی زندگی کے اعتبار سے، ان کی دعوتی زندگی کے اعتبار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیا چل ہے ورحمۃ شیخ؟ اللہ۔ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ خیریت الحمدللہ، سے؟ اللہ طبیعت سے تعالیٰ کا ٹھیک ہے آپ؟ شکر الحمدللہ۔ شیخ، سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نہت اسٹوڈیو کو آپ نے ٹائم دیا، اور آپ وقتاً فوقتاً پہلے بھی ادھر تشریف لاتے رہتے ہیں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ، سب سے پہلے اپنا نام اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ خبیب بھائی، میرا نام ویسے مشہور تو احمد صدیق صحیح، تھا، میرا رجسٹرڈ نام جو ہے وہ محمد احمد صدیق ہے۔ صحیح، والدہ محترمہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دیں، وہ پورا نام لینا پسند بھی کرتی تھی اور دوسروں کو بھی کہتی تھی کہ محمد احمد صدیق پورا نام لیا کریں۔ ماشاء اللہ، والد گرامی کا نام محمد صدیق ہے، صحیح، اور وہ بیسیکلی ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے دین کی تعلیم اور دین کا مطالعہ بہت ہی زیادہ کی، تحقیق ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ہمارا بیسیکلی گاؤں جو ہے وہ ہیڈ سلیمان کی کے قریب ہے، ویلی لکھا کے قریب، صحیح، وہاں انہوں نے ماشاءاللہ 50 سال تقریباً اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کی ہے، اور ایک ایسا علاقہ جہاں بالکل کہہ لیں کہ لوگ دین سے دور، بلکہ توحید سے کوسوں دور، صحیح، ان کی الحمدللہ خدمت سے اس وقت پورا گاؤں اہل حدیث ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ان سے کام لیا ہے کہ وہاں ہم نے گاؤں میں 2 دینی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں، ایک بچیوں کا اور ایک بچوں کا۔ بچیوں کا جو ادارہ ہے وہ میری سسٹر چلا رہی ہیں، ماشاء اللہ، تقریباً عرصہ 25 سال سے چل رہا ہے، بالکل بیک گراؤنڈ، یعنی بیک علاقہ ہے ہیڈ سلیمان کی، چونکہ انڈیا کے قریب ہے، اس کے بارڈر ایریا، باوجود وہاں سے الحمدللہ دور دور کی بچیاں فارغ ہیں، مری، ایبٹ آباد، ایون کہ نورستان کی بچیاں وہاں اچھا سے اچھا، پڑھ صحیح کے صحیح، گئی تھیں، اور بچوں کا ادارہ بھی الحمدللہ حفظ کا ہم نے چلایا ہوا ہے، اور اس میں کوشش کی ہے یتیم بچے جو ہیں علاقے کے وہ آ کے پڑھیں،
اور الحمدللہ دونوں ادارے بہت اچھے چل رہے ہیں۔ ہمارا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، ہمارے نانا نانی دادا دادی سب لوگ الحمدللہ دین سے منسلک تھے۔ والد صاحب عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ہیڈ ماسٹر بھی ہیں، یا جی عالم دین دین کا بھی ویسے ہی ہیں، شوق ہے تو کام کر رہے عالم دین بھی ہیں اور ہیڈ ماسٹر بھی ہیں۔ ہیں؟ صحیح، میرے بڑے بھائی محمد اختر صدیق وہ بھی الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، ماشاء اور 3 بہنیں ہیں وہ بھی الحمدللہ تینوں دینی تعلیم سے فارغ التحصیل ہیں، اور تینوں ہی الحمدللہ پڑھا رہی ہیں۔ اللہ۔ تو الحمدللہ ایک بڑا اچھا یعنی دینی ماحول ہے، اللہ رب العزت اس میں مزید برکت دے اور قبول فرمائے۔ شیخ آپ نے ظاہر ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 4-5 سال کی عمر میں جب ہوتا ہے تو گھر والوں کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم کا آغاز باقاعدہ کیا جائے، تو آپ نے دینی تعلیم سے شروع کی ہے یا دنیاوی تعلیم سے آپ نے تعلیمی سفر کا آغاز کیا؟ ناظرین اور سامعین کو یہ بات یاد ہوگی کہ ضیاء الحق کے دور میں نا مکتب سکول بنے تھے، جی وہ جی، بہت اچھا سٹیپ تھا۔ یہ غالباً مساجد کے ساتھ جی ہی تھے؟ مساجد کے ساتھ، جی جی، پہلے ہم بھی اسکول میں تھے، گورنمنٹ اسکول میں، پھر ہمیں شفٹ کیا گیا تھا مکتب سکول میں، اور صحیح۔ وہ ایک تعلیم و تربیت کا بڑا سنہرا دور تھا۔ اساتذہ بہت اچھے تھے، نمازیں پابندی سے وہاں ہوتی تھیں، ساتھ قرآن مجید کی تعلیم ہوتی تھی، تو گویا کہ بیک وقت الحمدللہ دونوں تعلیمات چلتی رہی ہیں، سکول کی تعلیم بھی تھی اور دین کی بھی تعلیم۔ والد صاحب چونکہ الحمدللہ دین سے بڑے گہرے منسلک تھے، تو وہ ہم تمام بہن بھائیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ترجمہ پڑھاتے تھے۔ ابھی ہم دوسری تیسری کلاس میں تھے کہ ہمارا پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا، ماشاء اللہ، اور اس وجہ سے پھر وہ دین کا شوق بھی ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ بالکل صحیح دین کی طرف جو ہے نا ٹوٹلی طور پہ، اس کا بھی ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ والدہ محترمہ تہجد گزار تھی ماشاءاللہ، والد محترم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت و عافیت والی برکت والی زندگی دے۔ وہ تہجد کے وقت نا رو کے دعا کر رہی تھی، میں ماشاء اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ میرے 3 بیٹوں میں سے ایک تو حافظ بنا دے۔ اللہ۔ تو میں نے اسی وقت دل میں یہ بات بٹھائی، پرائمری کا امتحان دیا اور والد گرامی کو کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، تو وہ مجھے وہاں ولی لکھا ایک مسجد میں لے گیا، تو انہوں نے کہا یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، آپ مڈل کروا لیں، مڈل کے بعد ان کو باقاعدہ لائیں۔ تو پھر وہاں پہ ولی لکھا میں گورنمنٹ ہائی اسکول بہت مشہور ہے، 1 نمبر، والد صاحب بھی وہیں پہ ٹیچنگ کرتے تھے۔ مڈل کر کے فوراً پھر میں جامعہ رحمانیہ لاہور حفظ القرآن کے لیے آیا تھا، اور یہاں سے الحمدللہ دین کی تعلیم مکمل کی۔ شیخ جب آپ نے دینی سفر کا باقاعدہ آغاز کیا تو کون سے جامعہ کا پھر آپ نے رخ کیا؟ بڑے بھائی پڑھ رہے تھے جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن، صحیح، تو صاحبزہ نے میرے لیے بھی وہیں پہ سہولت تھی، تو ہمارے گاؤں کے اور بھی میرے رشتہ دار بھی الحمدللہ یہاں پڑھتے تھے، تو یہاں پہلے میں نے حفظ کیا، پھر تجوید پڑھی، پھر قراءت کے ساتھ درس نظامی، اور آخری سالوں میں میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا، تو یہیں سے ہی الحمدللہ پڑھے اور ایک ادارے میں پڑھے۔ مدینہ یونیورسٹی کا جو آپ کا داخلہ ہوا وہ کس طرح ہوا اور کیا اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ طریقہ کار اختیار کیا؟ ابو جی اور والدہ محترمہ حج پہ گئے تھے، صحیح، اور والد صاحب کو ایک ساتھی ملے جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہ ان کو وہاں لے گئے اور بتایا کہ جہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے والدہ محترمہ سے یہ بات شیئر کی، تو انہوں نے بہت رو رو کے بیت اللہ میں دعائیں کی تھی اچھا، کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو بھی یہاں پہ لے آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ پہلے بڑے بھائی گئے تھے اختر صدیق صاحب، وہ یہیں سے فارغ ہیں جامعہ رحمانیہ سے، اس وقت ویسے وہاں سے ٹیمیں آتی تھی سعودیہ سے، یہاں پہ 1 مہینہ کی کلاس چلتی تھی، پھر اس کے بعد جو ٹاپر قسم کے بچے ہوتے تھے ان کی سلیکشن ہوتی تھی، تو بھائی کی سلیکشن ادھر سے ہوئی تھی، اور وہ پڑھ کے آئے تو فوراً اللہ رب العزت نے مجھے قبول کر لیا، اور میں وہاں پہ الحمدللہ 7 سال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں میں نے کلیۃ الحدیث مکمل کیا ہے، کلیہ سے فراغت ہو گئی۔ ماشاء اللہ، صحیح۔ اچھا شیخ ادھر جو آپ کے اساتذہ تھے جامعہ رحمانیہ میں کون سے اساتذہ تھے جن سے آپ زیادہ متاثر ہوئے اور آپ کے فیوریٹ رہے ہوں جو؟ ہمارا جو رحمانیہ کا دور ہے وہ عروج کا دور ہے، یہ صحیح، 90 کی بات ہے، ہوں، 90 کے بعد ہم آئے تھے۔ اس وقت الحمدللہ تمام اساتذہ ہی بہت زیادہ معیاری قابل، ان میں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ، استاد محترم قاری ابراہیم صاحب میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ، استاد محترم شفیق مدنی صاحب، استاد محترم عبدالرشید خلیق صاحب
رحمہ اللہ، اسی طرح ہدایت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، بیمار رہتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد رحمت اللہ صاحب تھے، بہت ہی قابل تھے، وہ بھی اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، ان سے ہم نے مشکات شریف پڑھی تھی۔ اسی طرح رانا طاہر محمود صاحب تھے، یہ زاد الخطیب، اس کے جی جی پیچھے ان کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی الحمدللہ اساتذہ تھے، عبدالرشید خلیق صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گا، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ ان تمام اساتذہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ تو ان میں سے شیخ آپ کے کون سے فیوریٹ تھے؟ ظاہر ہے ہر اسٹوڈنٹ کے کوئی نہ کوئی استاد فیوریٹ ہوتے ہیں، پھر ہر استاد کے کوئی نہ کوئی طالب علم فیوریٹ ہوتا ہے۔ اساتذہ تو الحمدللہ سارے ہی بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن بہت زیادہ ٹائم گزارنے کا جن کے ساتھ مجھے موقع ملا وہ استاد محترم قاری ابراہیم صاحب ہیں۔ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، یہ اس وقت بھی ان میں سب سے زیادہ تھی اور آج بھی الحمدللہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک معمول ہے ہمارے یہاں قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہلتے رہنا، جی جی وہ ہمیں اس سے بڑا بچپن سے انہوں نے روک لیا تھا۔ ہم جب حفظ میں تھے نا، مکمل ہونے والا تھا، تو انہوں نے ہمیں مشق وغیرہ کرانا شروع کر دی، پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اسی طرح بیٹھتے ہوئے کیسے بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں نہیں یاد، یہ تقریباً ان کے ساتھ ہمارے 30 سال کا عرصہ تقریباً ہونے والا ہے، کلاس میں وہ پانی تک نہیں پیتے۔ اچھا، ڈسپلن اتنا۔ جی ڈسپلن اتنا ہے، غیر حاضری کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوری کلاس کو اپنے گھر بلانا ہوتا تھا۔ ہم آتے، لیٹے ہوتے تھے، استاد جی اوپر چادر کی ہوتی تھی اور سبق سے ناگاہ نہیں کرتے تھے، ماشاء اللہ۔ ہمیں وہاں لیٹ کے پڑھایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں الحمدللہ یہ قرآن مجید کی ادائیگی، تلفظ، تجوید، ترتیل، اس میں بہت محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان بھی ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ایسے علاقے میں گیا ہوں جو بالکل زیرو لائن پہ نا، سب لوگ دیہاتی قسم کے ہیں، تو میں نے وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھائی، تو نماز کے فوراً بعد ایک بندہ وہاں سے اٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ پتر تو قاری ابراہیم صاحب دا شاگرد لگنا ہے، اچھا تیرا لہجہ جو ہے نا وہ ان پہ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استاد جی کو کس قدر قبولیت سے نوازا ہے۔ جب آئے ہیں استاد جی خود بتاتے ہیں کن مشکلات سے یہ سفر شروع کیا تھا کلیہ قرآن کا، ایک دو بچوں سے۔ استاد جی کوٹ لاکھپت سے گاڑی کے پیچھے لٹک کے جاتے تھے، پک اپ چلتی تھی نا، تو لٹک کے جانا، پھر یہاں سے پیدل جانا کلمہ چوک سے، ایک بچے سے کام شروع کیا، اور آج اللہ کے فضل سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ان کا شاگرد نہ یہ ہو۔ کلیۃ القرآن بیسیکلی قاری ابراہیم صاحب نے شروع جی کیا تھا۔ قاری ابراہیم صاحب نے۔ تو ادھر کوئی ادارے کی بنیادوں میں کچھ شیخ محترم یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کا بھی کوئی کردار ہے کہ ان کی وفات کے بعد یہ شروع ہوا تھا؟ نہیں، یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال میں تھے، اور وہ چونکہ استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کے استاد ہیں، یعنی ہمارے دادا استاد ہیں۔ استاد بھی ہیں، پھر ماموں بھی ہیں ان جی کے؟ جی جی، جی تو ان کی محنت استاد جی پہ تھی۔ یہاں لاہور میں رحمانیہ میں استاد جی نے سٹارٹ کیا تھا۔ صحیح صحیح پورے پاکستان میں دو ہی شخصیات ہیں، قاری ادریس اعظم صاحب رحمہ اللہ، اور دوسرے استاد محترم قاری ابراہیم صاحب صحیح۔ حافظ اللہ۔ تو یہ ادارہ بیسیکلی زیرو سے شروع کرنے والا ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ ہی ہے۔ جی جی، کلیۃ صحیح القرآن انہوں صحیح نے صحیح شروع کی۔ صحیح صحیح بلکہ استاد جی بتاتے ہیں کہ میں نے جب عبدالرحمن مدنی صاحب حافظ اللہ سے اجازت لی تھی تو اس وقت جگہ ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہے نا چھت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کمروں کی چھت کے اوپر، صحیح۔ باوجود گرمی کے، یعنی یوں سٹارٹ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اس کام میں، آج تو ماشاءاللہ رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کے اساتذہ میں عبدالرشید خلیق صاحب رحمہ اللہ کا بھی، وہ یعنی کہ آپ کے اساتذہ میں شامل رہے ہیں، تو ہم تو پہلے نہیں جانتے تھے ان کو، پھر جب وہ وفات ان کی ہوئی تو تب کافی زیادہ لوگوں نے پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ ٹرینڈنگ کی صورت اختیار کر گیا، تو ان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ یادداشت، پھر سننے میں آتا ہے کہ وہ ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا لیکن ایک اہل حدیث جامعہ میں پڑھا رہے تھے، تو اس حوالے سے کیا ایکسپیرینسز رہے آپ کے؟ ہمارے دور میں 5 اساتذہ جو فقہ حنفی سے یا دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو 5 پڑھاتے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی وسعت قلبی بھی ہے، گہری نظر بھی ہے، اختلاف نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ صحیح اساتذہ بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو ہم نے باقاعدہ تھوڑی سی پلاننگ کی کلاس میں نا، کہ آج مشکات میں جب ہم رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں گے نا تو استاد جی سے پوچھیں گے، استاد جی آپ نہیں کرتے، یہ کیا ایشو ہے؟ تو ہم نے جو ہی ان سے یہ بات شروع کی نا،
تو استاد جی کو تھوڑا کم سنائی دیتا تھا، یوں ہاتھ رکھتے تھے اچھا اور پھر صحیح. سنا کرتے تھے. کہا بیٹا کیا کہتے ہو؟ تو ہم نے کہا استاد جی یہ جو اب میں نے حدیثیں پڑھی ہیں یہ صحیح ہیں؟ تو کہنے لگے الحمدللہ صحیح ہیں. تو ہم نے کہا پھر آپ نہیں کرتے اور اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ فوراً کہتے تھے کہ کوئی بھی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو نا، وہ پوچھنا ہے حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حافظہ اللہ سے. میں ان کی موجودگی میں کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھ سے آپ نے سبق پڑھنا ہے. اور یہ اچھا مسائل کی باتیں جو ہے نا آپ نے استاد جی سے کرنی ہے، اچھا. وہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی ہے. اسی طرح عبدالرشید خلیق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی زیادہ نفیس انسان تھے. اور ان کی کمال خوبیوں میں یہ تھا کہ وہ نا بچوں کو ہر لحاظ سے کور کرنا جانتے تھے. ہمیں یاد ہے کچھ بچے ایسے تھے جو گھروں سے بہت زیادہ امیر تھے اور اچھا. تھوڑے ان کے مزاج بھی بگڑے ہوئے تھے، ان کو کیسے کور کرنا ہے. جو بچے پڑھنے والے قابل ہیں ان کو کیسے کرنا ہے. جو غریب طبقہ ہے ان کو کیسے کرنا ہے. غریب بچوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ تعاون کرتے تھے. جو بچے پڑھنے والے تھے قابل تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی دوستی لگائی ہوئی تھی. ان کو گھر لے جانا. پھر ان کا یہ بہت بڑا کمال انداز تھا کہ وہ چائے خود بناتے تھے، کھانا خود بناتے تھے، کھانا بھی خود کسی بناتے تھے؟ کھانا بھی خود بنا لیتے تھے. ہوں. وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. بعض دفعہ ہم اٹھتے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے تھے، بیٹھو آرام سے بیٹھ جاؤ بس. ان کا رعب بہت زیادہ تھا طلباء پہ، لیکن شفقت بھی اس قدر تھی کہ الحمدللہ طلباء ان کو آج تک یاد کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کسی بھی استاد کا رعب اصل جو ہوتا ہے نا وہ اس کے علم کا رعب ہوتا ہے. جی جی ایسی ہم نے علم کا بھی اور تقوی کا بھی. تقویٰ کا بھی عمل کا بھی. جی ہم نے ان سے بہت سی کتابیں پڑھی ادب عربی کی. صحیح. اس وقت فاضل عربی کا بھی بہت عروج تھا تو عربی فاضل ہم نے ان سے پڑھا. ہوں. تو وہ یہ مقامات حریری، متنبی، حماسہ یہ ساری زبانی پڑھتے تھے. ہوں. سب کی سب انہیں زبانی یاد تھی اور بڑا ان کو کمال قسم کا گرفت تھا. ہوں. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہنے لگے کہ جتنے نمبر میں نے حاصل کیے ہیں نا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. صحیح. عربی فاضل چونکہ وہ اکٹھے پیپر ہوتے تھے 20-22 کتابوں کے 5-6 پیپر ہوتے تھے، مشکل بھی بہت زیادہ تھی. لیکن الحمدللہ جب میرا رزلٹ آیا تھا تو ان دنوں میں میں کسی حادثے کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھا. تو وہ پھر مٹھائی لے کے آئے، مجھے ملے، بہت زیادہ پیار کیا اور بڑی خوشی سے ہاسپٹل کے عملے کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا نمبروں میں مجھے بھی کراس کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. بہت خوش ہوتے تھے ماشاء اللہ. شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ یادداشت. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تو حدیث مبارکہ پہ بہت زیادہ ملکہ تھا نا. کبھی کبھار تو ہم اس قدر حیران ہوتے تھے کہ وہ فتح الباری کا حوالہ زبانی دیتے تھے ہوں. کہ فتح الباری کھولو، صفحہ نمبر فلاں کھولو، اس میں یہ مسئلہ ہے. اچھا. اسی طرح روات آخری عمر میں بھی. آخری عمر میں بھی ان کا حافظہ ماشاء اللہ آخر عمر تک اسی طرح ہی رہا. اور دوسرا استاد جی بہت ہی عاجزانہ سی زندگی گزارتے، پیدل آیا کرتے تھے نا. تو ایک دفعہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ ہم لوگ بارش میں نہاتے نہاتے نا باہر پارک میں چلے گئے. اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے پانی ہمیں یہاں جہاں تک آ رہا تھا. تو ہم نے کہا آج تو استاد جی نے آنا ہی نہیں ہے، اچھا. آج ہم خوب نہائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے. وہ بالکل رحمانیہ کے ساتھ جو جی جی چھوٹی سی پارک ہے. پارک ہے. تو 7 بجنے والے تھے، ہم کھیل رہے تھے کہ آج بے فکر ہو گئے. لیکن جو ہی 7 بجے ہم نے دیکھا استاد جی نے جوتے ہاتھ میں کیے ہوئے ہیں، اللہ. کپڑے یوں سمیٹے ہوئے ہیں، پانی کے اندر سے آ رہے ہیں. ہم پھر ان کو دیکھ کے دوڑے اور ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ قابل اساتذہ اور جن کو بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر ہوتی ہے وہ کیسے محنت کرتے ہیں. بہت زیادہ محنتی تھے. شیخ ابھی آپ مدارس کے حالات دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ایک مدرس ہیں ایک ادارے میں بھی. تو ابھی کے حالات اور جب ہم مدارس میں پڑھتے رہے ہیں بڑا فرق پڑ گیا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. جب ہم مدارس میں پڑھتے ہوتے تھے تو یہ 90s کے آخر کی بات ہے، پھر 2000 شروع ہو گیا، تو اساتذہ چھٹی نہیں کرتے ہوتے تھے. ایک چھٹی نہیں کرتے تھے، دوسرا کرنے نہیں دیتے تھے، تیسرا پھر وہ اوور ٹائم بہت زیادہ پڑھاتے تھے. مثال کے طور پہ زور کے ٹائم اگر چھٹی ہونی ہے تو اثر تک لے کے بیٹھے رہتے تھے. تو یہ کیا وجوہات تھی؟ وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ تھے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ معاشی مسائل ہیں یا کیا وجوہات ہیں کہ ابھی اساتذہ اپنا ٹائم پورا کرتا ہے پھر وہ جو ہے نا وہ چلے جانے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا طلباء کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا یا کچھ معاشی معاملات اور اس طرح کی چیزیں ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے ہم، حافظ مسعود عالم صاحب بھی تھے حافظ اللہ، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب ہیں وہاں جی ہوتے ہیں، جامعہ سلفیہ والے. وہ ہمارے ساتھی ہیں وہاں کے.
اور بھی اساتذہ تھے، کبار مشائخ تھے، تو اس موضوع پہ نا کچھ ڈسکس ہوئی تھی۔ صحیح شیخ عتیق صاحب نے بات شروع کی کہ اس وقت بچے کیوں نہیں پڑھتے، شوق نہیں ہے، اتنی اتنی تعداد ہے کلاس میں، جب سبق سنتے ہیں تو تھوڑے سے بچے سنانے والے ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی، تو میں نے کہا کہ اگر مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملے تو اس میں جو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس ٹائم موبائل اور بے شک بے انٹرنیٹ، شک اس نے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا تعلیم و تربیت سے پیچھے کر دیا صحیح ٹھیک ہے۔ جن اداروں میں ویسے ہی اجازت ہے موبائل کی، تو وہاں تو بچے بالکل ہی آپ کو پتہ ہے، اور جہاں پابندیاں، ہم نے اپنے ادارے میں بہت سخت پابندی رکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے باوجود بچوں نے یعنی یہ ظاہر تو ہے کام بچے کرنا گھر میں ہوتے بھی ہیں۔ وہ کمی بیشی کر جاتے ہیں، یہ تو پھر بڑا جی ادارہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ ایک دفعہ میں یہاں سے ریکارڈنگ کر کے گیا تھا، تو ایک دوست نے مجھے ایک ادارے میں بلا لیا، نام نہیں میں لیتا، تو کہا استاد جی آپ ہمارے پاس رات گزارے، میرا شاگرد ہے، وہ حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں آ رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد میں وہاں پہنچا، میں نے نماز پڑھنا تھی، تو باہر مسجد کے صحن میں میرے لیے جگہ خالی کی نا نماز کے لیے، تو میں نے سلام پھیرا تو ارد گرد سارے بچے موبائل چلا کے بیٹھے، کوئی فیس بک ہوئے کھول کے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے، مسجد کوئی کے اندر مسجد کے اندر۔ تو میں نے قاری صاحب کو کہا، ان کے ذمہ دار کو بھی بلایا، میں نے کہا یہ بچے صبح کلاس پڑھیں گے، جن کی ابھی تربیت ہی نہیں ہے، اور ان کو ساری رات یہ دیکھتے حالانکہ رہیں گے۔ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب مطالعہ کیا جاتا ہے جی جی بالکل، اور مطالعہ اگلے کا دن کا ٹائم ہوتا سبق ہے، یاد کیا جاتا تھا ہمارے سبق دور یاد میں۔ کیا جائے، یا ویسے بھی جن بچوں نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے، صاف ظاہر ہے وہ رات کو جلدی نہیں سوئیں گے، تو وہ کیسے اٹھ پائیں گے؟ کہنے لگے جی بس اس طرح ہی چلتا ہے۔ اسی طرح میں ایک اور ادارے میں گیا، وزٹ پہ تھے ہم، کلاس کا ٹائم ہے، بیسمنٹ میں گئے، 2 بچے موبائل پہ لگے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بچوں کو یہ موبائل سے بہت دور رکھنا چاہیے۔ ادارے اپنے طور پہ انتظام کریں کہ والدین یا جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے، وہ کیسے ہو، کلاس ٹائم کوئی ہو سسٹم، یا ہم نے وہاں پہ ابھی تھوڑا سا یہ کیا ہے کہ ہر کلاس کا جو امیر ہے اس کو کہا کہ عصر سے مغرب تک آپ اپنا موبائل اوپن رکھیں گے اور اس پہ کوئی روابط ہونا۔ ہم نے پورے بچوں کو 4 گروپ میں تقسیم کر دیا ہوا ہے، اور 4 بڑے اساتذہ جو ہیں ان میں بھی ہوں، میرے پاس تیسری اور چوتھی کلاس ہے، 5ویں سے 8ویں تک ایک استاد کے پاس ہے، دوسری پہلی میں چونکہ تعداد ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، وہ ایک ایک استاد کے پاس ہے۔ ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا کے نا والدین کو باقاعدہ ان میں ایڈ کیا ہوا ہے، والدین کو اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں بس وائس میسج کر دیں، لکھ دیں، اور اس نمبر سے کریں جو نمبر آپ کا رجسٹرڈ ہے، کسی اور سے نہیں، تو اس سے الحمدللہ کافی ساری بہتری ہے۔ اب ہمارے یہاں جو بھی جاتے ہیں ساتھی وزٹ پہ، وہ الحمدللہ یہی کہتے ہیں آپ کے ادارے میں تربیت بہت زیادہ ہے اور بچوں میں دیکھنے میں مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بنیادی سبب ہے، اس سے جو ہے نا وہ جان چھڑانی چاہیے۔ شیخ ایک اور چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ جس دور میں آپ طالب علم رہے ہیں اس دور میں تو مدارس میں مسکینیت کی صورتحال ہوتی تھی، چٹائیوں کے اوپر بیٹھنا، بجلی کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، یو پی ایس کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پھر سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی، کھانا بہت مطلب کہ سادہ سا ہوتا تھا، کبھی وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ اب جو ادارے ہیں وہ کافی زیادہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں، تقریباً تمام کلاسز میں اداروں کی الا ماشاء اللہ کے چند ایک میں نہ ہو، نہیں تو زیادہ تر کلاسز میں کلین ہوتے ہیں، کشادہ کلاسز ہوتی ہیں۔ جس ادارے سے آپ کا تعلق ہے ادھر تو ماشاء اللہ سہولیات بہت ہی زیادہ اپڈیٹڈ ہیں، تو ان دونوں کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو کون سا دور بہتر لگتا ہے آپ کو تعلیم کی پختگی کے حوالے سے؟ دور تو خبیب بھائی صاحب ظاہر ہے، ہم جتنا پیچھے جائیں گے وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے گا نا، جیسے جیسے ہم دور نکلتے جائیں گے، قرب قیامت، فتنوں کا عروج اور اس طرح کی چیزیں، یہ تو ایک شرعی حوالے سے یہ جو سہولیات ہیں صحیح یہ اصل میں تعلیم سے مانے نہیں ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے، صحیح چونکہ قرآن مجید میں بھی ہے نا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس کا تعلق اصل تربیت سے۔ اس وقت مدارس میں تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، اساتذہ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ قرآن مجید میں کونوا ربانیین، صرف استاد نہیں، آپ تربیت کرنے والے بن۔ بہت دفعہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ کوئی بچہ ایسا کام کر رہا ہے جو شرعی طور پہ درست نہیں ہے یا غلطی کر رہا ہے، اساتذہ اس کے پاس سے گزر جائیں گے، پوچھیں گے نہیں۔ اس میں شاید یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے سے وہ ذرا تھوڑی سی بچوں میں آتا ہے کہ جی یہ سختی کر رہے ہیں، محبت کی کمی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہر استاد کو ہر وقت بچے کی تربیت کی پوری فکر ہونی چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بھی ہے۔ سب سے پہلے جو بچہ آپ کے پاس آیا تربیب بن کے،
وہ جرمی قبیلے کا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، وہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے بچہ ہے، کبھی برتن سے ادھر ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ادھر سے چیز اٹھاتا ہے، تو آپ نے فوراً بچے کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور فوراً تربیت کر دی، یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ ساری قیامت تک کے لیے یہ معیار بن گیا، جی یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ کہتے تھے جب بڑی عمر کو پہنچ گئے نا کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں ویسے ہی کھانا کھا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ اب یہ ہمارے تجربے میں ہے، مجھے الحمدللہ وہاں 16واں سال ہے، بچوں اسی ادارے میں کلیہ میں جی 16 سال ہے اسی ادارے میں 16واں سال ہے۔ آپ مسلسل تربیت پہ لگے رہیں گے نا تو الحمدللہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ بچے ہمیشہ اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو کچھ بچے آپ ایسے بھی دیکھیں گے جو لباس میں، وضاقتہ میں، رومال لینا، ٹوپی جی لینا، وہ بالکل اپنے اساتذہ کی طرح کریں گے۔ صحیح۔ اساتذہ بھی تربیت پہ اس قدر دھیان نہیں دے رہے، اور جب وہ نہیں دے رہے تو طلباء پہ تو آٹومیٹکلی اس چیز کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ بعض اساتذہ سے کچھ شیئرنگ بھی ہوتی ہے نا، یا بعض اداروں میں کچھ، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جس نے پڑھنا ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ نہ پڑھے۔ ایسے نہیں، استاد کو چاہیے حاضری بر وقت بچے کی لگائے، بچہ کلاس میں اگر توجہ نہیں دے رہا اس کو فوراً اپنی طرف متوجہ کریں۔ تعلیم و تربیت میں وہ انداز اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ آپ وہ جو حدیث مبارکہ ہے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، یا معاذ، حالانکہ پیچھے بیٹھے ہیں سواری پہ، تو انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، یہ بڑا زبردست نکتہ ہے۔ پوری توجہ کھینچی ہے نا معاذ رضی اللہ عنہ کی اپنی طرف، کچھ بھی نہیں کہا، تھوڑا آگے چل کے پھر آپ نے یا معاذ، پھر کچھ نہیں کہا۔ اب ان کی توجہ اور بڑھ گئی، وہ تو بار بار لبیک و سعدیک کہہ رہے ہیں۔ تیسری جگہ پہ جا کے آپ نے آواز دی، انہوں نے لبیک کہا، پھر کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، یعنی بڑی اہم ترین ایک چیز بتانی تھی نا، تو پہلے پوری توجہ لے لی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو تولی، ان سب کو خاموش کرواؤ، میری بات سنیں۔ تو استاد کو کسی بھی جگہ پہ بچے کی تربیت میں کمی نہیں کرنی۔ دوسری بات جو لگتی ہے میرے ناقص، اگرچہ عمر میری اتنی نہیں ہے، اس وقت اساتذہ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں، مطالعہ سے دور ہوا۔ مطالعہ سے دور ہو رہے ہیں، لائبریری سے بہت کم تعلق ہے، موبائل کھولا، وہیں سے تھوڑی سی چیزیں دیکھیں اور جا کے پڑھا لیا، مطالعہ بھی کم، تربیت کا بھی فقدان۔ اور جب مطالعہ کم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے قابل بندہ بھی اگر چھوڑ دے گا تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قابلیت کھو بیٹھے گا۔ اس وجہ سے اب بچوں کی نہ وہ تربیت ہے اور نہ ہی وہ تعلیم ہے، اور نہ ہی وہ پھر کنٹرول جی رہتا ہے، نہ کیونکہ وہ مطالعہ کنٹرول رہتا ہے۔ اسٹرانگ نہیں بالکل ہوتا۔ بالکل، بچے ہمیشہ کنٹرول میں آتے ہیں استاد قابل ہو، اپنے سبق پہ پورا ماہر ہو اور اس کی پوری گرفت ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بچوں کی تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور جن اداروں میں یا جن جگہوں پہ ہے اس میں الحمدللہ آپ جائیں گے تو آج بھی آپ کو فرق نظر آئے گا کافی۔ لہٰذا سہولیات میں تو میرا خیال ہے نہیں کوئی ایسا مسئلہ کہ اس وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ کچھ ویسے مادیت پرستی ہے، ایک آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، خام خواہ لوگوں نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، اور پھر اساتذہ کا مطالعہ اور ان چیزوں سے تھوڑا پیچھے جانا، یہ بڑی وجوہات ہیں اس مسئلے میں۔ شیخ آپ کو ماشاءاللہ قاری صاحب سے اکثر وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہتا ہے، پھر ہم بھی ادھر جاتے رہتے ہیں جب کلیہ میں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اساتذہ کو سہولیات ہیں، میرا خیال ہے پاکستان کی کوئی اکا دکا مدارس میں ہی ہوں گی جس طرح ماشاءاللہ باقاعدہ رہائش دی گئی ہیں، اور اس کے بعد سارا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے ادارے کے اوپر معیار کے حوالے سے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ پیاز ویاز کی ضرورتیں رہتی نا، انہی کی فکریں رہتی، ہم دین کا کام نہ کر سکتے۔ ان فکروں سے جتنا آپ مدرس کو آزاد کریں گے نا، اسی طرح وہ زیادہ تعلیم پہ توجہ دے گا۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک بڑے ٹرینر استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے دوسروں کی نہیں اپنی مثال دیا کر۔ رہائش وہاں پہ ہے، بچے الحمدللہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، سکول بھی ہے بچوں کا وہاں باقاعدہ جی انگلش جی میڈیم، پتہ۔ پھر وہاں بچیوں کی تعلیم بھی ہے، سیکورٹی نظام الحمدللہ بہت زبردست ہے۔ ہم جب ادارے میں آتے ہیں نا تو یقین مانے یعنی ٹینشنیں چھوڑ کے آتے ہیں۔ ٹینشنیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں بالکل کوئی اور فکر نہیں سوائے پڑھانے کے، پوری کی پوری توجہ پڑھانے پہ ہوتی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم الحمدللہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں۔
بعض دفعہ مثلا چھٹیاں ہو گئی نا اور ہم پیچھے چلے گئے، فیملی یہاں پہ ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بالکل. ادارے میں ہر طرح کی سہولیات ہیں اور ہر طرح کے الحمدللہ وہاں افراد ہیں، کسی کو فون کر دیتے ہیں جی بس فوراً. تو اس طرح جب استاد ریلیکس ہوگا تو وہ تعلیم پہ صاف ظاہر ہے اسی قدر زیادہ توجہ دے گا. اور جب اس کو یہ معاشی مسائل گھیرے رکھیں گے تو وہ تو ان کی فکروں میں پڑا رہے گا، پھر وہ اس قدر تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا. اگر اساتذہ کو اسی طرح جیسے ماشاء اللہ قاری صاحب نے کیا ہوا ہے سارے ادارے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعلیم میں کافی سارا فرق حالانکہ آئے گا. شیخ اس دور میں اداروں کے پاس وسائل کی تو جی جی کمی نہیں مشکل ہے، نہیں ہے، یہ مشکل صرف ترجیحات کا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو قاری صاحب کی ذاتی کاوش ہے اور اس طرف توجہ کرتے ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کسی ادارے کے پاس اتنے وسائل نہ ہو کہ وہ اساتذہ کو اس حوالے سے مستغنی نہ کر سکے. میں نیا نیا آیا تھا مدینہ سے، تو میں نے ایک دفعہ قاری شعیب صاحب سے یہ بات پوچھی کہ آپ راز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا کام کیوں لے رہا ہے، ایک بندے سے اتنا کام کہ جماعتیں بھی نہیں کر سکتی. تو خیر انہوں نے کوئی کھل کے تو بات نہیں کی، لیکن وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک عادت ضرور بنائی ہوئی ہے کہ مجھے جس مقصد کے لیے کوئی شخص فنڈ دیتا ہے نا میں بلا سوچے وہاں پہ لگاتا ہوں، اسی مد میں اسی لگاتے ہیں. مد میں لگاتا ہوں اور پورا ہی لگا دیتا ہوں اور اس سوچ سے لگاتا ہوں. بلکہ وہ میں مثال دیا کرتے تھے کہ شیر گوشت کھاتا ہے نا اللہ اسے گوشت ہی دیتا ہے، جنگل کے ہر شیر کو اللہ گھاس نہیں کھلا رہا. اس رب پہ توکل کرو جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. تو اس یعنی طرح وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ادارہ کہاں کا کہاں پہنچ گئے. پچھلے دنوں ایک بہت زیادہ تصویر ٹرینڈنگ میں تھی، قاری صاحب صاحب قربانیاں بانٹ رہے تھے اساتذہ ہاں میں. وہ مزے کی بات یہ ہے بنائی بھی میں نہیں اچھا تھی. صحیح. تو وہ اسے دوسروں کو ترغیب دینے کے جی لیے جی میرا خیال ہے بہت اس میں بہت ترغیب ہوتی ہے. شیخ. اور وہ باقاعدہ راجن پور سے نا ٹرک آیا تھا، اچھا قاری صاحب نے خرچوں نے ٹرک منگوایا تھا بکروں کا اور وہ اساتذہ میں تقسیم ہوئے تھے. ابھی ادارے میں کتنے اساتذہ ہیں تقریباً کوئی 40 کے قریب ہیں، اور طلباء؟ طلباء کی تعداد 800 کے قریب ہے. شیخ آپ کون سی کتب پڑھا رہے ہیں جامعہ میں؟ میں الحمدللہ صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں چھوٹی سی عمر میں. پچھلے دن فیصل آباد سلفیہ میں ہم امتحان لینے گئے تھے، سعودیہ کی طرف سے آل فیصل آباد حفظ کا مقابلہ تھا. ماشاء اللہ. تو پروفیسر یاسین ظفر صاحب فرمانے لگے کہ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ سب سے چھوٹی عمر کے شیخ الحدیث ہیں. صحیح. خیر یہ تو ایک لقب حدیث پڑھانے والوں کو ملتا ہے، ہم تو طالب علم ہیں. اس کے پیچھے بھی خبیب بھائی ایک بڑی خوبصورت ہسٹری ہے. میں جب جانے لگا نا یعنی دین کی تعلیم کی طرف حفظ کے لیے، تو میرے جو اسکول کے استاد تھے بالخصوص انگلش کے اور فزکس وغیرہ کے، تو انہوں نے والد صاحب کو کہا، وہ ٹیچر بھی تھے، یہ بچہ بہت ذہین ہے، اس کو آپ مولوی بنا کے ضائع کر دو گے، اچھا. نہ جانے دیں ادھر. میں الحمدللہ چلا گیا. جب میں مدینہ سے پڑھ کے آیا ہوں وہ پھر مجھے اساتذہ ملنے آئے تھے. ہم مسجد میں بیٹھے تھے، والد صاحب نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا. تو مجھے کہنے لگے بیٹا آپ نا دوبارہ آ جائیں اس میدان میں، دنیاوی چھوڑیں تعلیم. یہ مولوی والا کام چھوڑ دیں. والد صاحب سنتے رہے. جب وہ لوگ سارے چلے گئے نا تو مجھے کہنے لگے بیٹا بات سنو، میری کوئی 30-35 سال سروس ہو گئی ہے اور میں نے پڑھایا بھی عربی اور اسلامیات کا مضمون ہے جان بوجھ کے تاکہ دین کی خدمت بھی ہوتی ہے. تو ساتھ ہی کہنے لگے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے کا موقع دے دیا نا وہ میری 35 سال کی سروس سے افضل ہوگا. ماشاء اللہ. میں سوچتا ہوں وہ قبولیت کا ٹائم تھا. آپ پڑھی تو ہے ہی ہے، آپ آگے پڑھا بھی رہے ہیں. اب میں نے جب مجھے قاری صہیب صاحب نے بلایا، وہاں پہ شیخ اجمل بھٹی صاحب پہلے پڑھاتے تھے، تو وہ پھر جب شفٹ ہونے لگے پیغام ٹی وی سے تو استاد جی نے مجھے بلایا قاری صہیب صاحب نے اور کہنے لگے کہ آپ نے کل سے بخاری کا سبق لینا ہے. تو میں نے معذرت کی تھی باقاعدہ کہ بخاری کے لیے بڑی عمر کے مشائخ ہوتے ہیں، پھر ان کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بس میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ نے کل جانا ہے. اور مجھے الحمدللہ آپ کو تقریباً 13 سال صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے ہوں گے. علماء کی ایک مجلس میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہی بات زیر بحث تھی کہ پاکستان کے مدارس میں ٹرینڈ ہے جی شیخ الحدیث جو شخصیت ہو نا وہ بزرگ ہونی چاہیے. تو اس کا فائد بھی ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے ان کا ایک عمل ہوتا ہے ساتھ زندگی میں، جیسے جیسے بندے کی عمر زیادہ ہوتی ہے عمل بڑھتا جاتا ہے اور ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے. کہتے ہیں لیکن وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا جو سسٹم ہے امیون سسٹم اتنا بہتر نہیں رہتا، یادداشت اتنی اچھی نہیں رہتی. کہتے ہیں یہ ٹرینڈ پاکستان میں شروع کرنا چاہیے کہ نوجوان بخاری شریف پڑھائیں، ساتھ ان بطور معاون
شیخ الحدیث چلیں بزرگ شخصیت ہی ہو لیکن معاون ایک نوجوان ساتھ پڑھانے والا ہونا چاہیے. تو جی جی، قاری میرا خیال سہیب ہے کہ صاحب نے اس طرح کا کام ہاں کیا ہے. اچھا اس طرح کا کیا قاری ہے. صاحب خود بخاری جب سے پڑھا رہے ہیں تب سے وہ ساتھ اپنے ساتھ ایک استاد کو بٹھاتے ہیں. صحیح. میں نے بالکل یہی بات کی تھی جو آپ کر رہے ہیں کہ بخاری کے لیے بزرگ استاد ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک عرصہ حدیث کی خدمت میں گزارا ہوتا ہے، بڑی گہری نظر ان کی ہوتی ہے. تو قاری صہیب صاحب فرمانے لگے کہ پڑھا کے ہی تجربہ آئے گا. اور وہ جو ایک تعریف اصطلاح الحدیث میں کی ہوئی ہے نا، شیخ کسے کہتے ہیں؟ الماہر فی فنہ ولو کان شابا. ہوں. چاہے جوان ہی ہیں، وہ اپنے فن میں اگر ماہر ہے اور اس کو دسترس ہے تو وہ شیخ ہی ہیں. تو وہ کہنے لگے آپ نے وہاں سے کلیہ حدیث پڑھا، اور الحمدللہ میں نے نا جی وہاں جتنا بھی پڑھا ہے وہ سارا میرے پاس لکھا ہوا ہے. میرے ایک دوست تھے میاں چنو سے، تو وہ مجھے پہلے دن ہی مدینہ یونیورسٹی میں جا کے کہنے لگے کہ یہاں پڑھائی پتہ کیسے ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا اساتذہ بولتے ہیں، طالب علم لکھتے ہیں، وہ فوٹو کاپی کروا کے تو اس پہ چلتا ہے. تو میں نے اسے کہا آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کسی کی کاپی نہیں کروائیں گے، خود سبق خود لکھیں گے، لکھیں گے. سارے لکھیں گے. تو مجھے کہنے لگے یہ مشکل ہے، لیکن میں نے خبیب بھائی حرف بے حرف، میرا اندازہ ہے کوئی تقریباً 3 سے 4 ہزار صفحہ ہے لکھا ہوا ہے. اور پھر میں کیا کرتا تھا، وہاں 2 دن چھٹی ہوتی، جمعرات جمعہ، تو ہمارے اکثر طلباء نکل جاتے، کوئی طائف جا رہا ہے، کوئی ادھر سیر کے لیے جا رہا ہے، میں بیٹھ جاتا پورے ہفتے کے اسباق کو جو ہے نا وہ نیٹ کرنے. ترتیب دیتا جی، دوبارہ پھر سے. میں ان کے نوٹس بناتا تھا، پھر وہ باقاعدہ وہاں پہ جو دکانیں تھیں وہ مجھ سے لیتے تھے اور لے کے وہ کاپیاں کروا کے رکھتے تھے. وہ آج بھی الحمدللہ کچھ ہیں. تو شیخ آپ کا ارادہ نہیں ہے مستقبل میں اللہ وسائل دے تو اس کو کتابی شکل میں آپ کر دیں؟ جی انشاءاللہ چلیں زندگی اللہ آپ رہی کے لیے تو آسانیاں ضرور. پیدا فرمائے. جی آمین. نہیں تو کم از کم میرا خیال ہے اس کو پی ڈی ایف کی صورت میں باقاعدہ ماشاء اللہ آپ کا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے جدھر یہ ساری سہولیات موجود ہیں. جی جی، وہ ذرا عربی میں ہیں صحیح. اور کتابت میرے ہاتھ کی ہے. کتابت الحمدللہ میری اچھی ہے، والد صاحب کی لکھائی بہت اچھی تھی، تو وہ پھر پھر وہ ہمیں ہیڈ ماسٹر بھی تربیت تھے. بھی دیتے تھے. ہاں جی، باقاعدہ اس وقت وہ تختیوں کا دور ہوتا تھا، جی جی. تختیاں ہم لکھتے تھے. تو وہاں نا ایک خط رقع چلتا ہے عرب میں، صحیح. تو وہ عام جو ہے نا بعض دفعہ طالب علم سے پڑھا نہیں جاتا، لفظ نون وغیرہ جو ہے نا، تو اس لیے وہ پھر میرا ذہن ہے کہ اس کو کمپوز کروا کے نا، ویسے تدوین السنہ اس کو میں نے ترجمہ کروایا تھا بچوں کو، تو بچوں نے کمپوز کیا اور وہ الحمدللہ چھپی ہوئی بھی ہے، اگرچہ کسی اور نام سے چھپی ہوئی ہے. تو شیخ آپ کا یہ جو تصنیف کی طرف بھی رجحان رہا کہ صرف تدریس کی طرف ہی ہے؟ اصل تو میرا شوق تدریس ہے، صحیح. اب بھی ہے، پہلے بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ہماری یعنی ہمارے اساتذہ کی نصیحت بھی ہے، وہ کہتے ہیں تدریس نہیں چھوڑنی، جو مرضی کرتے پھریں، اگر تو آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو تدریس نہیں چھوڑنی تدریس چاہیے. نہیں چھوڑنی. مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر الحمدللہ طلباء تیار ہوتے ہیں، پھر یہ صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے. میں دوسرے سال میں تھا یہاں رحمانیہ میں نا، تو استاد جی قاری ابراہیم صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے جاؤ ایک ورق لے کے آؤ، پینسل اور ورق لاؤ. میں نے کہا پتہ نہیں استاد جی نے کیا لکھوانا ہوگا، تو مجھے بلا کے کہنے لگے لکھو تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. صحیح. میں نے کہا استاد جی ابھی تو میں دوسرے سال میں ہوں. کہا میں کہہ رہا ہوں نا لکھو. تو میں نے لکھا تھا کہ میں ایک مدرس بننا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول بھی کیا، لیکن الحمدللہ ساتھ ساتھ یہ شوق بھی ہے. میں جب بالکل نیا آیا تھا تو مکتبہ اسلامیہ والوں نے ریاض الصالحین کا کام شروع کروایا تھا، زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ. وہ تقریباً کوئی آدھی کتاب ہوئی تھی، تو شیخ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، تو وہ پھر کام ویسے وہاں پہ رک گیا. پھر فضائل صحابہ امام نسائی رحمہ اللہ کی اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ الحمدللہ چھپی ہوئی ہے، بازار میں بھی ہے. استاد جی کو بڑا شوق رہتا ہے قرات کی کتابوں، بلکہ پرسوں بھی ہماری مجلس تھی تو مجھے کہنے لگے کوئی اللہ ایسا سبب بنا دے نا کہ آپ میرے لیے فارغ ہو جائیں، ہم دونوں ماشاء استاد اللہ. شاگرد بیٹھ کے نا جو میرے ذہن میں خاکے ہیں، منصوبے ہیں، جو میری خواہشیں ہیں، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. تو استاد جی نے مجھ سے کوئی 3 4 کتابوں کا ترجمہ کروایا قراءت کی. ایک سنن القراء و مناہج المجودین بڑی مشہور اور بڑی عمدہ کتاب ہے. شیخ بکر ابو زید انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بدع القراء، قاریوں کی بدعتیں، تو ان کے جواب میں عبد الفتاح قاری صاحب نے لکھی تھی سنن القراء. تو استاد جی نے مجھے وہ کتاب تھمائی اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ جب آپ پڑھتے تھے نا رحمانیہ میں نے تب ارادہ کیا تھا کہ اس کا ترجمہ ہم صدیق کرے گا. اللہ اکبر.
آپ مدینہ گئے 6-7 سال وہاں رہے، اب آپ کو یہاں بھی عرصہ ہو گیا، یہ پکڑیں اور بسم اللہ پڑھیں. تو الحمدللہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ایک کتاب الوجیز ہے فی حکم کتاب العزیز، اس کا ترجمہ کیا ہے عبد المحسن قاسم صاحب جو خطیب ہیں مسجد نبوی کے. ایک بڑی اچھی کتاب ہے التحذیر من التکلف، یہ قراء جو پڑھتے ہوئے تکلف کرتے ہیں بہت زیادہ، صحیح سے. اس کا بھی الحمدللہ ترجمہ کیا ہے. اب مزید بھی الحمدللہ جاری ہے کام. شیخ آپ نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب آپ 5ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے تو آپ حفظ کے لیے جب آپ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ بچہ ابھی اس کو مڈل کروائیں. آپ نے حفظ کیا خود بھی، ابھی ایک ادارے میں بھی آپ ظاہر ہے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں حفظ کی طرف لے کے جانا چاہیے؟ حفظ میں تو اگرچہ خبیب بھائی میرا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ سوال میں نے کئی اساتذہ سے کیا ہے. بذات خود جب میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کروانا چاہا، پرائمری سے وہ نکلا، تو جیسے میں نے خود پرائمری کے بعد کیا تھا تو پھر استاد نے کہا مڈل کروا لیں. تو میں نے جو ہمارے ادارے کے سب سے پرانے استاد ہیں نا، ان سے ماشاءاللہ کوئی 200-250 بچے نے حفظ کر لیا ہوا ہے، قاری شفیق صاحب. تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ ہے، تو آپ کیا رائے دیتے ہیں بچے کو کب حفظ کرنا چاہیے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں بچے کو حفظ نہیں کروانا چاہیے. میں نے کہا جی وجہ، اس وقت تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے، مزید کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو وہ اچھا نہیں ہے وہ وقت. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. ویسے وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں سوائے رٹے کے کچھ نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے نا، بچے کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کے پاس صرف رٹا ہی رٹا ہوتا ہے. اگر آپ بچے کو پڑھا کے ترجمہ پڑھا کے پھر حفظ کروائیں گے نا، تو اس کا بہت ہی وہ کہتے ہیں یعنی زبردست قسم کا رزلٹ آئے گا. بچے کے ذہن میں پہلے سے خاکہ، اور اس کا ہم نے تجربہ بھی کیا ہے. جو ترجمے کا حصہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں پڑھا دیا ہوا تھا نا، وہ ہم نے بہت جلدی حفظ کیا، چونکہ اس کا وہ سمجھ بھی ہوتی ہے، پھر جہاں مشابہات ہوتے ہیں وہ ترجمے کے ذریعے فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. تو میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم مڈل کر لینا چاہیے. ہمارے پاس بہت سے لوگ، ویسے والدین کو چونکہ بہت شوق ہوتا ہے نا بچے کو حافظ بنانے کا. ویسے پرائمری کے بعد بچہ فریش ذہن کا ہوتا ہے نا، تو وہ جی نالج جی، زیادہ جو لیکن اس میں نا ایک مسئلہ بنتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ پرائمری پاس بچہ اگر بہت زیادہ قابل ہو وہ تو نکل جاتا ہے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا ذرا مڈل لیول کے، وہ پھر جب حفظ کے بعد آتے ہیں نا اس تعلیم کی طرف، تو وہ اس میں نہیں اچھی طرح چل پاتے. لکھائی نہیں ہوتی، پڑھائی نہیں ہوتی، ان کی اس قدر قابلیت نہیں ہوتی، تو وہ پھر بچے اس کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر. پھر وہ چاہتے ہوتے ہیں، اور والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پھر ہم پہلے مڈل کروا لیں. پھر جب یہاں سے نکال کے اسکول کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بچے کو منزل بھول جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے مدارس اور سکول تعلیم و تربیت کا بہت بڑا فرق فرق ہے. پھر وہاں جا کے ان کی تربیت بھی بگڑ ماحول کا بہت جاتی فرق ہے ہے. اور وہ سارا مسئلہ خراب ہو بہت جاتا ہے. زیادہ بگڑ جاتے ہیں، ہاں پھر جی، لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ حافظ جو ہے نا زیادہ بگڑے ہوتے ہیں، تو بیسکلی ہم وہ پھر آج کل نا والدین کو یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر تو آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کنٹرول میں ہی رہے گا تو اسے کم از کم مڈل کروائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ ذرا ادھر ادھر جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پرائمری کے بعد ڈال دیں. شیخ ایک تھیوری ہے کہ جی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ویسے حفظ نہیں کرنا چاہیے، ویسے حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر تو آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے تو پڑھیں، اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عموماً یہ لوگ کو کچھ لبرل لوگ تو یہ بات کرتے ہی کرتے ہیں، کچھ دیندار لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دیکھیں جی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا یہ اصل مقصد ہے قرآن کا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو وہ تلاوت نہیں کر سکتا، حفظ نہیں کر ہاں، سکتا. یعنی کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے، ترجمہ نہیں پڑھا، تو اگر حفظ کرتا ہے تو اس کے لیے باعث برکت ہوگا یا نہیں نہیں؟ نہیں، اس میں خبیب بھائی ایک اور بڑی چیز ہے، آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کسی بھی گاؤں کے بندے کو جو بالکل نہ پڑھا ہوا ہو نا، جا کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھائیں، صحیح ٹھیک ہے، وہ 1 منٹ میں یاد کر لیں گا. صحیح 7 آیتیں ہیں اور اس نے بڑی جلدی وہ ترجمہ یاد کر لینا ہے. آپ اسی کے مقابلے میں کسی اور سورت کی ایک آیت پڑھانا شروع کر دیں، مثلا سورہ یونس لے لیں، وہ نہیں آئے گا اس کو. وجہ فاتحہ اس کو یاد ہے صحیح. اور وہ آیت وہ پہلی دفعہ سن رہا ہے. حفظ کرنے کے بعد ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو وہ اور زیادہ فائدہ مند ہو جاتا یعنی کہ دونوں چیزوں کے اپنے فوائد ہے. جی موجود اپنے ہیں. اپنے فوائد ہیں اور یہ ایک دوسرے کے لیے زبردست معاون ہے. ترجمہ پڑھ کے حفظ کر لیں بہت خوبصورت بات ہے، لیکن حفظ کر کے ترجمہ پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ بہت فائدہ مند چیز ہے. شیخ پچھلے دنوں سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہوں گے تو زیادہ پتہ ہوگا، اگر نہیں کرتے تو پتہ تو رہتا ہی ہے نا کیا چل رہا ہے آج کل.
رمضان سلفی صاحب کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا محدث میڈیا کے اوپر، تو اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. انہوں نے اس میں کچھ کہہ دیا کہ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ اس کا مطلب تو سب لوگ سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھتے تھے، اور ان کی بھی نیت یقیناً یہی تھی کہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں وہ پڑھا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے. تو اس حوالے سے ایک جو عام بات ایک مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جو جامعہ رحمانیہ کے جو طلباء ہوتے ہیں یا اس سے منسلک افراد ہیں جو وہ ذرا متسائل ہوتے ہیں یا ان میں تھوڑی سی جدیدیت پائی جاتی ہے. تو آپ اس سارے معاملے کے حوالے سے کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ ہمارے جو کبار اساتذہ ہیں رمضان سلفی صاحب تو پھر ماشاءاللہ ان میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی تساہل وساہل میں نظر آتا ہو، بلکہ مجھے تو وہ منظر بڑا اچھی طرح یاد ہے. استاد جی پڑھا رہے تھے اور ان کے پڑھانے کا انداز کمال ہے. ماشاء مشکل سے مشکل فن کو وہ ایسے آرام اور سکون سے بچوں کے ذہنوں میں اتار دیتے تھے. اور استاد جی سے ہم نے یہ سیکھا ہے، وہ چھٹی نہیں کرتے تھے. بلکہ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں انہوں نے ایک راز فاش کیا، ہم سن کے حیران رہ گئے. ہم سارے مدینہ یونیورسٹی کے طلباء تھے اور دیگر جامعات سعودیہ جو. تو استاد جی فرمانے لگے کہ آج ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی. ہم نے کہا استاد جی کیا؟ کہتے ہیں کہ میری تعلیم کے چند سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ پہ آتا تھا ادارے میں اور عید الفطر کے بعد جاتا تھا گھر. اللہ اکبر. اتنا طویل. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل کے طلباء جو جمعرات کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ٹائم ہمارے لیے بڑا قیمتی. بلکہ جمعرات والے دن تو وہ پڑھتے ہی نہیں اسی خوشی بدھ میں کو تیاری شروع کہ ہو میں جاتی ہے کہ ہاں ہم نے گھر بالکل. جانا ہے. اور پھر جب جمعے کو آتے ہیں تو رات کو آتے ہیں یا ہفتے کو صبح، صبح تو ہفتے والے دن بھی اور پڑھائی نہیں سستی وہ. میں. ہاں جی بالکل ایسے ہیں. ہمیں الحمدللہ خود اچھی طرح یاد ہے، ہم 3 مہینے بعد جاتے ہیں. تو یہ جمعرات جمعے کا جو دورانیہ ہے نا، یہ ہم اسی کام پہ لگاتے ہیں. میں نے الحمدللہ استاد جی سے ہدایت الناو پڑھی تو پورا ترجمہ پوری ہدایت الناو کا استاد جی پڑھاتے تھے، ہم لکھتے تھے، اسی وقت صاف صاف کر لیا تھا. مشکات الحمدللہ لکھی تھی. جامع ترمذی شفیق مدنی صاحب پڑھاتے تھے وہ لکھی تھی. استاد جی سے صرف لکھی، الحمدللہ وہ لکھی پڑھی ہاتھوں کی جب کھولتے ہیں تو وہ دور یاد آتا ہے. بلکہ رحمانیہ میں ایک دفعہ ملنے گئے تو یہ جو ہمارے شیخ ابھی فوت ہوئے ہیں فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشکات پڑھا رہے تھے اور میں کمرے میں داخل ہوا نا سلام لینے کے لیے، تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور منظر بھی یاد آیا. ان کے سامنے جو مشکات کھلی تھی نا، اس کے اوپر حاشیہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ 20-25 سال پرانا دور بھی یاد آیا. اور پھر یہ چیز بھی ہم طالب علموں کو بھی کہتے ہیں، لکھو. اس وقت حافظے کمزور ہیں. اب ایک ہی چیز ہے علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ اور وہ ہے کتابت. اپنے اسباق لکھو، ان اور کو ویسے ریڈ بھی کرو. پختہ ہو جاتا ہے نا ہاں بندے کے جی ذہن میں. بالکل. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ علم جو ہے وہ مثل شکار کے ہے، اس کو قید کرو کتابت کے ذریعے. اور بھی دیگر اقوال بھی موجود ہیں. تو رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ پڑھا رہے تھے تو کوئی عقیدے کے سبق میں نا ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ داتا صاحب. اچھا عموماً ہاں جی وہ عام علماء بھی کہہ لیتے سنتے ہیں. رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں. تو اتنی دفعہ استاد جی نے استغفار کیا، اللہ اکبر، اور فرمانے لگے میری زبان سے کیا نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. داتا تو اللہ رب العزت ہے. یعنی وہ ہر لحاظ سے الحمدللہ اپنے علم میں بڑے پختہ ہیں. لیکن بات تھوڑی سی سیدھی سی ہے کہ ہمارے جو قدیم علماء ہیں نا، کبار مشائخ، چونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جدید ایک چیز ہے، تو وہاں وہ تھوڑا سا بعض دفعہ یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ سن رہے ہیں یا تو استاد جی نے اس طرح فرمایا، لیکن ان کا مقصد اصل یہی ہے کہ اصلاح کی خاطر. اب جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورق دیکھا تو آپ کا چہرہ ہی بدل گیا، رنگت بدل گئی. اور آپ نے بڑے عجیب سے لہجے سے فرمایا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے تورات کا ورق پکڑ کے بیٹھے ہو. آج اگر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو تو میرا دین مانے بغیر ان کو چارہ نہیں ہوگا. اور وہی کام آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کروایا. انہیں کہا پڑھو، سیکھو. یہ یہود لوگ میرے پاس آتے ہیں تو یہ کتمان علم کرتے ہیں، وہ جیسے یہودیوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا رجم والی آیت پہ ادھر ادھر سے پڑھ کے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو پختگی ہے اس کے پھسلنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. اس طرح لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہم بیرون ملک چلیں جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم یہی کہتے ہیں اگر تو آپ دین میں اتنے پختہ ہیں کہ وہاں جا کے آپ اپنے دین سے ہٹ نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے، بالکل اور ایسا. اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو پھر دور رہنا چاہیے.
شیخ ابھی جو مدارس میں تعلیمی ماحول نظر آتا ہے اس طرح جس طرح آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے آتا تھا؟ تو اس میں کیا صرف سارے مطلب کون ذمہ دار کون سمجھتے ہیں آپ؟ سب کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انتظامیہ کے اوپر، اساتذہ کے اوپر، طلباء کے اوپر، یا صرف طلباء کے اوپر خبیب ذمہ بھائی، داری عائد اشارہ ہوتی میں ہے؟ آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں، تربیت کی کمی ہے۔ اس میں تربیت کی کمی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا والدین بھی ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ ہمارے دور میں تو والدین یہی جملہ بولتے تھے، بچے کو مدرسے لے کے گئے تو ان کو کہنا جی ہڈیاں ساڈیاں تے ماس تہاڈا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خوب ٹھکائی کریں اور پڑھائیں اس کو۔ تو کیا والدین کی طرف سے بھی کوئی مسائل ہیں؟ جی بالکل، والدین کی طرف سے بھی مسائل ہیں، اساتذہ کی طرف سے بھی مسائل ہیں، اور بعض دفعہ اداروں کا بہت زیادہ تساہل ہے بچوں کی صحیح، تربیت کے حوالے سے۔ اب ادارے کو چاہیے کہ وہ سکورٹی کرے نا، وہاں انتظام ہونا چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے، اور بچوں کو، اب آپ کو پتہ ہے بچے تھوڑا تعلیم سے دور ہیں، اس کے کئی ایک اسباب ہوں گے، اب تو ان کو پوری، اب ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہوئی ہے، ویسے آپ تو ماشاءاللہ کافی ساری تعریف کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی کلیہ قرآن میں یعنی قرآن کالج میں سختی بڑھی ہے۔ تو ہم بچوں کو کہتے ہوتے ہیں کہ جو بچے پابندی کرنے والے ہوں گے نا، ان کو کوئی سختی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ سختی نہیں، وہ سختی نہیں ڈسپلن ہے، ہوتی، وہ جی جی ڈسپلن بالکل، کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی نا بچوں کو، اور میں مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جب ٹیکہ لگاتا ہے نا درد ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن پھر وہ شفا فائدہ ملتی کی ہے۔ ہوتی جی، ہم جب مدینہ میں پڑھتے تھے نا، تو وہاں ایک مدیر آئے تھے، اکلا ان کا نام تھا، بڑا ماشاءاللہ وہ فاسٹ قسم کا بندہ تھا، تو انہوں نے یہ سارا جدید نظام کیا، بلڈنگیں شلڈنگیں سب نہیں، بچے بہت خوش ہو گئے، انہوں نے وہاں میس کا کھانا وانا سب کچھ بڑا عمدہ کر دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سیکورٹی اتنی ٹائٹ کر دی کہ عشاء کے 1 گھنٹہ بعد جو بچہ ہے نا لیٹ، اس کا آپ نے کارڈ ضبط کر لینا ہے، اسٹوڈنٹ کارڈ۔ صحیح صحیح۔ وہ آئے آفس میں، وہاں بتائے وہ رات کدھر تھا، وہ کیوں لیٹ آیا ہے، اور اپنا کارڈ لے جائیں۔ بس جوں ہی یہ کام شروع ہوا نا، بچوں نے کہا لو جی سختیاں شروع ہو گئیں، حالانکہ یہ سختی نہیں ہے، یعنی کہ سختی کرنے کے لیے سہولت پہلے دینی چاہیے۔ سہولت پہلے دینی چاہیے، تو پھر کنٹرول جو ہے نا وہ بچوں کا پورا ہونا خالی چاہیے۔ سختی سے نہیں جی ہوگا۔ خالی سختی سے نہیں۔ یہ کلیہ میں کیا کیا سہولیات جو بچوں کو دی جاتی ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، ناظرین کے لیے آپ بتا دیں۔ الحمدللہ ہم نے جو ضرورت بچوں کی جس حوالے سے بھی ہے نا اس کو پورا کیا ہوا ہے، اگرچہ تعداد زیادہ ہونے کے حوالے سے اب ہمیں ایک بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور اس پہ بھی الحمدللہ قاری صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور وہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، اور اس پہ بھی وسعت آئے گی۔ جو ضرورت ادارے میں الحمدللہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بچوں کو چاہیے نا، وہ وہاں پہ پورا انتظام الحمدللہ موجود ہے۔ ہم بچوں کو پورے مرکز کو 700-800 تعداد ہے، تہجد کے ٹائم اٹھا دیتے ہیں، اساتذہ کی ڈیوٹی ہیں بچوں کے پاس، یعنی چھوٹے بچے الگ سوئیں گے، بڑے الگ سوئیں گے، کس کلاس نے وہاں، اساتذہ وہاں نگرانی کے طور پہ سوتے ہیں، پھر ان بچوں نے انہیں تہجد کے ٹائم اٹھانا ہوتا ہے مسجد میں۔ نمازوں کے لیے ہم نے ہر نماز پہ 5 اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، صحیح۔ 4 سے 5 اساتذہ جو ہے نا وہ بچوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھائیں گے، اور جو بچے نماز سے رہ جائیں گے پھر ان سے باقاعدہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس وجہ سے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شاید یہ ایک الحمدللہ ادارے کا امتیاز ہو، تلاوت جو ہوتی ہے نا فجر کے بعد، ایک بڑا اجتماعی طور پہ ہوتی ہے۔ اجتماع، بہت بڑا گروپ استاد جی کے پاس ہوتا ہے، قاری ابراہیم صاحب کے پاس، حافظہ اللہ، اور باقی سارے بچے جو ہے وہ قاری سہیب صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، پروجیکٹر سامنے قرآن مجید اوپن ہوتا ہے، اسی پہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے ویسے بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن زیادہ ہیں، تو تلاوت سے الحمدللہ آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد ناشتہ، اور بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً نہانا، ناشتے میں کیا دیا جاتا ہے؟ ناشتے میں 2-3 چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، تاکہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ، ایک تو ہمارے ہاں دلیا چلتا ہے، صحیح۔ اور وہ دلیا ماشاءاللہ اتنا لذیذ ہوتا ہے، دودھ والا دلیا یا؟ کبھی کبھی دودھ ڈالتے ہیں، کبھی کبھی وہ گڑ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں 2 بچے جو ہے نا وہ رات کے 12 بجے کچن کی دیوار سے چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو خیر وہ اتر گئے نیچے، تو سیکورٹی کیمرے انہوں نے بتا دیا، تو بچوں کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں دلیے کی خوشبو آ رہی تھی پھونک لگی ہوئی تھی، دلیے کی خوشبو آ رہی تھی، ہم سے نہیں رہا گیا۔ دلیا چلتا ہے، کبھی کبھار وہ کھیر پہلے چلا کرتی تھی، اور چاول، کیا چلا کرتی تھی؟ کھیر، صحیح، اور چاولوں کی کھیر۔ جی، اور چاول۔ صحیح، ناشتے میں۔ پھر دوپہر میں کھانا 3 ٹائم ہوتا ہے، دوپہر 12:20 پہ کھانا ہوتا ہے، اور پھر گرمیوں میں مغرب کے بعد، اور سردیوں میں مغرب سے پہلے
تاکہ مطالعے کا ٹائم جو ہے نا وہ وسیع ہو سکے اور بچے جو ہیں الحمدللہ کھانا بھی اچھا ہوتا ہے، بچوں کے لیے صفائی ستھرائی کا بڑا زبردست انتظام ہے، وہ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ تربیتی طور پہ الحمدللہ اساتذہ کے دروس ہوتے رہتے ہیں، صحیح، اس میں قاری سہیب صاحب کا بہت کردار ہے۔ ہمارے یہ بھی ہے کہ کلاس وائز ہر بچے نے ہر نماز کے بعد 5 سے 7 منٹ درس دینا ہوتا ہے۔ جی مختلف وہ بالکل ایسے جی ہی جی، ہے، اس سے یہ فائدہ اسپیکر میں ہوتا وہ ہے کہ درس دیتے ہیں، اسپیکر میں درس بڑا دیتے ہیں۔ کانفیڈنس آتا ہے ان جی کو۔ جی، وہ چونکہ اساتذہ بھی موجود ہوتے ہیں، مہمان بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی اور ہوتے میرا ہیں، خیال کئی دفعہ عربی میں بھی ہو رہا ہوتا عربی میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جو کوئی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے استاد جی قاری صہیب صاحب وہیں پہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ پھر اساتذہ کے دروس چلتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے چونکہ مرکز دعوتی بھی ہے، حافظ یزید جی جی، میر آپ کے عمری شیڈول ادھر رحمۃ سے اللہ چلتا علیہ کے دور میں تھا ہی مرکز تبلیغی، تو ہمارے باہر پروگرام ہوتے ہیں قرب و جوار میں۔ ہے، ادھر بھی جی، طلبا اس جاتے میں ہیں۔ ہم نے آخری کلاس کے بچوں کو باقاعدہ سب بچوں کے لیے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اساتذہ کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دعوتی اور تعلیمی تربیتی تینوں چیزیں جو ہے نا چلتی رہیں۔ شیخ آپ ماشاءاللہ ادھر سے میرے خیال غالباً تیسری دفعہ تشریف لائے ہیں جی ریکارڈنگ کے لیے، اور بھی کافی ادارے ہیں جو دین کا کام میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں، اور آپ کس حد تک دعوت کو میڈیا کے اوپر مؤثر سمجھتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے اب ہر شخص ہی جانتا ہے کہ سوشل میڈیا کے بغیر چارہ نہیں ہے، صحیح، اور جب بھی کوئی چیز اس انداز سے آتی ہے تو پھر اس کے مثبت پہلو جو ہے نا وہ ضرور اجاگر ہونے چاہیے۔ صحیح، ایک دور تھا آپ کو پتہ ہے جب علماء تصویر کو بھی حرام کہتے تھے، بے شک بے شک، ویڈیو پہ بھی، تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ رب العزت ان سے مزید دین کا کام لیں، آمین، مدینہ یونیورسٹی میں ان کا پروگرام رکھا، تو شیخ محترم جو ہی اسٹیج پہ آئے نا تو ایک بچے نے پیچھے سے تھوڑا موبائل نکالا، کہا بیٹا موبائل بند کرنا۔ صحیح، اب ایک وقت کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شرح صدر دے۔ ان کے 3 ماشاءاللہ میڈیا سینٹر ہیں جی جو جی ان بالکل، کی اب زیر تو سرپرستی ماشاءاللہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں ایک موقف دیا تھا نا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہو گئے، آپ کیسے ان سے لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں، اور پھر آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باس و تکرار ہوتی رہی حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دی۔ اور اسی طرح وہ قرآن مجید کی کتابت کا معاملہ تھا، جب وہ قراء شہید ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم پورا قرآن ایک جگہ پہ نا 2 گتوں میں جمع کروا لیتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کروائیں؟ تو وہاں بھی ہوتا رہا تو وہ وہاں بھی کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ اب تو میرا خیال ہے کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ جن کا یہ سینہ اس مسئلے میں نہیں کھلا کہ یعنی کہ سوشل۔ اس سے آپ کے یہ 2 واقعات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہیلدی ڈسکشن اگر ہو تعصب کے بغیر تو اس کا فائدہ جی جی ہوتا ہے، بالکل، مثبت پہلو اجاگر کیے جائیں، اتھینٹک معلومات دی جائیں، قرآن و تعصب سنت نہیں کی ہونا روشنی چاہیے۔ میں کوئی تعصب نہ ہو، جدال مناظرہ اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو، تو الحمدللہ سوشل میڈیا کی تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت بنی ہوئی ہے۔ چونکہ نوجوان طبقہ مدارس میں کتنے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، تعداد ان کی بہت کم ہے۔ بالکل، کالج یونیورسٹیوں کے یا دیگر جو افراد ہیں وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں، بلکہ بیرون ملک سے بعض دفعہ ہمارے ساتھ کچھ بہنیں کچھ بھائی رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں معلوم کون سی ویب سائٹ ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم کہاں سرچ کریں، ہم کس کو سنیں؟ تو پھر الحمدللہ ہم ان کو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں، کوئی سورسز نہیں ہے دین سیکھنے کے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سیکھ ہی سوشل میڈیا سے رہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو ہم کھولتے ہیں سنتے ہیں، تو بتائیں کس کو سنیں، کون سی کتاب پڑھیں، کون سی ویب سائٹ، کون سا مکتبہ ٹھیک ہے، کون سا؟ تو اس کی تو اس وقت انتہائی اشد ضرورت، اس پہ تو محنت ہونی چاہیے اور خوب ہونی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ محترم، ہم بارک اللہ انشاءاللہ فیک۔ آپ سے وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے رہیں گے، اور ویسے بھی عمر بھائی آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں مستقل ٹائم دیں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں اور ناظرین بھی سوشل میڈیا کے وہ استفادہ کریں۔ ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، آپ سے بھی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔